آپ نے اکثر اپنے بڑوں سے سنا ہوگا کہ ہمارے وقتوں میں تو یہ چیز اتنے پیسوں کی تھی اور اب یہ اتنی مہنگی ہو گئی۔ اگر ایسا آپ نے بھی سنا ہے تو سمجھ لیجئے کہ بس اسی کو ہی مہنگائی کہتے ہیں۔ لیکن مہنگائی یا انفلیشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ جڑی ہوئی چند اہم چیزیں سمجھنی ہوں گی۔ کسی بھی چیز کی اوسط قیمت یعنی کہ ایوریج پرائس کا وقت کے ساتھ بڑھنا انفلیشن کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ آج ایک چیز جس قیمت پر خرید رہے ہیں، کل وہی چیز آپ کو اس قیمت پر نہیں ملتی بلکہ زیادہ قیمت دے کر لینی پڑتی ہے، تو اس کو سادہ الفاظ میں مہنگائی کا بڑھنا یعنی انفلیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ انفلیشن کو پرسنٹیج میں میئر کرتے ہیں، یعنی 2020 میں پاکستان کا انفلیشن ریٹ 10.74% تھا۔ اس کو کچھ خاص ادارے کچھ خاص پیرامیٹرز کو مد نظر رکھ کر میئر کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے اور یہ سب کون کرتا ہے، یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ مہنگائی کا براہ راست اثر کرنسی کی پرچیزنگ پاور پر ہوتا ہے، یعنی مہنگائی بڑھنے سے بہت سارے پیسوں میں بھی آپ بہت زیادہ چیزیں نہیں خرید سکتے۔ انسان کو جو گڈز اور سروسز پہلے ان پیسوں میں ملتی تھی وہ اب انہی پیسوں سے لینا ممکن نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں کہ مہنگائی کو کون میئر کرتا ہے اور ہمیں کون بتاتا ہے کہ ملک میں کتنی مہنگائی ہے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور منسٹری آف فائنانس اس بات کا پتہ لگاتے ہیں کہ ملک میں اس وقت کتنی مہنگائی چل رہی ہے۔ باقی حکومتی ادارے اس بات کا پتہ تو نہیں لگا سکتے کہ مہنگائی کی شرح کیا ہے، لیکن وہ مہنگائی کو انڈائریکٹلی افیکٹ ضرور کر سکتے ہیں، مثلاً کسی بھی چیز پر ٹیکس لگا کر یا کوئی بھی فسکل پالیسی بنا کر۔ اس کے علاوہ حکومت یہ کام ضرور کر سکتی ہے کہ کسی بھی چیز کا ایک خاص ایم ایس پی فکس کر لیتی ہے۔ ایم ایس پی یعنی منیمم سپورٹ پرائس۔ مثال کے طور پر کسانوں کے لیے گندم، گنا اور باقی ایگریکلچر پروڈکٹس پر ایم ایس پی فکس کر دیا جاتا ہے اور آپ ایم ایس پی سے کم قیمت پر کوئی بھی چیز نہیں خرید سکتے ہیں۔ انفلیشن یعنی مہنگائی کو میئر کرنے کے لیے ہمارے پاس دو طریقہ کار یعنی دو انڈیکسز موجود ہیں۔ ایک WPI یعنی ہول سیل پرائس انڈیکس اور ایک CPI یعنی کنزیومر پرائس انڈیکس۔ WPI سے مراد ہے کہ کسی بھی چیز کی قیمت میں تبدیلی کا اندازہ جب کنزیومر اینڈ تک پہنچنے سے پہلے لگانا ہو تو WPI انڈیکس کا سہارا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چیز جب کسی فیکٹری یا کسی مینوفیکچرر کی طرف سے بن کر مارکیٹ میں آتی ہے اور ہم تک یعنی اس کو استعمال کرنے والوں تک پہنچنے سے پہلے کسی ہول سیلر کے پاس جاتی ہے اور اگر اس کی قیمت میں تبدیلی کو میئر کرنا ہو تو اس کو ہول سیل پرائس انڈیکس سے دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ CPI یعنی کنزیومر پرائس انڈیکس جب کوئی بھی چیز جو براہ راست ہم تک پہنچتی ہے جیسے میڈیسنز، کھانے پینے کی اشیاء، الیکٹرانکس کا سامان وغیرہ کی قیمت میں تبدیلی کا پتہ لگانا ہو تو ہم CPI یعنی کنزیومر پرائس انڈیکس کو استعمال کرتے ہیں۔ کسی ملک میں مہنگائی اس وقت آتی ہے جب اس ملک کا سینٹرل بینک جیسے پاکستان میں اسٹیٹ بینک ہے زیادہ نوٹ چھاپنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جتنے زیادہ پیسے اس ملک کے لوگوں میں سرکولیٹ ہوں گے اتنی ہی زیادہ مہنگائی آئے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ زیادہ پیسے عوام میں جانے سے تو مہنگائی کم ہونی چاہیے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ زیادہ پیسہ لوگوں کے پاس جانے سے اگر ہر بندہ اپنی مرضی کی کوئی بھی گاڑی خریدے گا تو کار مینوفیکچرر اس گاڑی کی قیمت کو زیادہ ڈیمانڈ کی وجہ سے بڑھا دیں گے، بس ایسی ہی باقی اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھنے لگ جاتی ہے۔ مہنگائی کی ایک اور وجہ بینکوں کی طرف سے قرضوں پر انٹرسٹ ریٹ یعنی شرح سود کا کم رکھنا بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک بینک جاتے ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو انتہائی کم انٹرسٹ ریٹ پر قرضہ دے سکتے ہیں،
پھر آپ اور بہت سارے لوگ انٹرسٹ ریٹ کو کم دیکھ کر قرضہ لے لیتے ہیں، تو ایک بار پھر عوام کے پاس پیسے کا انفلو بڑھ جاتا ہے، چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور ان کی قیمتیں بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مہنگائی بڑھنے کی تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک مینوفیکچرر کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے را میٹیریلز یا کوئی بھی سامان امپورٹ کرتا ہے اور اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو اوورآل اس پروڈکٹ کی قیمت پر بھی اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ ایک شیمپو خریدتے ہیں جس کو بنانے کے لیے کیمیکلز عموماً باہر سے منگوائے جاتے ہیں، اور کسی وجہ سے ان کیمیکلز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو ظاہر ہے اس سے اس شیمپو کی قیمت پر بھی فرق پڑے گا۔ مہنگائی کیسے بڑھتی ہے یہ سب تو ہم نے آپ کو بتا دیا، اب آپ مہنگائی کی کچھ اقسام بھی جان لیں۔ زیادہ تر مہنگائی کی 3 اقسام کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، ان میں سے سب سے پہلے ہائپر انفلیشن ہے۔ انفلیشن کو ہائپر انفلیشن تب کہا جاتا ہے جب ایک ماہ کے دوران ایک ملک میں مہنگائی 50% بڑھ جاتی ہے، جیسے وینزویلا میں 2018 میں ہوا۔ جی ہاں، 2013 میں وینزویلا میں انفلیشن ریٹ 41% تھا، جبکہ 2018 میں 65,000% تک جا پہنچا۔ ہائپر انفلیشن کی دوسری مثال ہے زمبابوے کا انفلیشن ریٹ، جو کہ 2007 میں 1,00,000% تک بڑھ گیا تھا، اور ایک ڈبل روٹی کی قیمت 30 بلین زمبابوین ڈالر ہو گئی تھی، اور زمبابوے کی کرنسی اتنی گر گئی تھی کہ کوئی بھی معمولی سی چیز خریدنے کے لیے بوریوں میں پیسے بھر کر دینے پڑتے تھے، یعنی 100، 200، 500 یا 10,000 نوٹ تو بس محض کاغذ کے ٹکڑے تھے۔ مہنگائی کی دوسری قسم ہے کاسٹ پش انفلیشن، یعنی کوئی بھی مینوفیکچرر جب ایک چیز بناتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے زیادہ مین پاور یا زیادہ ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی لیبر کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ را میٹیریلز کا مہنگا ہونا بھی ہے، جو اس چیز کو بناتے وقت استعمال ہوتے ہیں، اور آخر کار اس چیز کی قیمت کنزیومر یعنی جو لوگ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں اس کو ہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ مہنگائی کی تیسری قسم ہے ڈیمانڈ پل انفلیشن، اور اس کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتا چکے ہیں، یعنی جیسے جیسے کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے۔ عموماً جب کوئی ملک زیادہ نوٹ چھاپتا ہے تو زیادہ پیسہ لوگوں میں سرکولیٹ ہوتا ہے اور اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے، لیکن ایک برطانوی اکانومسٹ جان مینارڈ کینز کے مطابق زیادہ نوٹ چھاپنے سے چیزیں فوراً سے مہنگی نہیں ہو جاتی، بلکہ اس میں وقت لگتا ہے، اور اسی وقت کو ہی ونڈو آف اپرچونٹی کہا جاتا ہے۔ اس ٹائم میں آپ پرانی قیمت پر کوئی بھی چیز زیادہ مقدار میں خرید سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ کوئی فیکٹری ونڈو آف اپرچونٹی کے دوران زیادہ ورکر ہائر کر سکتی ہے اور زیادہ بہتر مشینری خرید سکتی ہے اور اس سے اچھی پروڈکشن دے سکتی ہے۔ جان مینارڈ کینز کے مطابق ان سب سے ملک مہنگائی کی طرف جاتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ گین کر لیتا ہے، اور اوورآل اس کی اکانومی پر کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے، یعنی اس کی اکانومی کچھ نہ کچھ بہتر ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات بھی آپ جان لیں کہ مہنگائی سے فائدہ کس کو ہوتا ہے اور نقصان کس کو ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا مہنگائی سے کسی کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی، وہ لوگ جو کسی فزیکل ایسٹ کے مالک ہوتے ہیں، یعنی بلڈنگ، لینڈ یعنی زمین، فیکٹری یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، تو ایسے لوگوں کو انفلیشن سے فائدہ ہوتا ہے، جبکہ وہ لوگ جو اپنے پاس کیش رکھتے ہیں انفلیشن کی وجہ سے ہمیشہ نقصان کرتے ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جب کرنسی کی قدر میں کمی ہوتی ہے تو کیش کی وہ ویلیو نہیں رہتی جو ماضی میں کبھی ہوتی تھی۔